ایسی بچیاں ماں باپ یوز کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک جانب تو ان کی بیٹی مر گئی ہے اور آپ ابھی بھی ان درندوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ پیسہ آنا چاہیے، بس وہ بیٹی کو بیچ کے آ جائے، وہ کہیں آ جائے، میں اس کے خلاف ہوں۔ جوان بچی کو اکیلا کسی گھر میں کام کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اتنا بڑا واقعہ پاکستان کے اندر ہو گیا ہے، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر جو درندے ہیں کیسے دندناتے پھرتے ہیں، کیوں نہیں انہیں پکڑا جاتا؟ کیونکہ ایسے خوفناک لوگ، ایسے درندے they are lurking outside on the streets، چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے آپ کی بچیوں کو۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس سارے معاملے کے اندر آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں؟ یہ عائشہ نامی بچی کی آپ نے تصویر تو ملاحظہ فرما لی ہے کہ کتنی وہ خوبصورت لڑکی تھی، اور وہ شکل سے تو لگ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کسی کے گھر گھریلو ملازمہ ہے۔ کس کو الزام دوں اور کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ یہ اس کے اپنے ماں باپ، اس کے اپنے بہن بھائی، اس کے اپنے رشتہ دار، وہاں سے لسٹ شروع کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ اتنی حسین بچی، پہلے تو آپ اس کی تصویر دیکھیں، وہ تو ایک بڑے پوش گھرانے کی لڑکی لگ رہی ہے، جس نے لینس بھی لگائے ہوئے ہیں اور فل میک اپ کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنے بال جو ہیں وہ ڈائی کروائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی غریب گھرانے کی لڑکی لگ رہی ہے آپ کو؟ ایسی بچیاں ماں باپ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ ماں باپ اپنی بچیاں استعمال کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ اکیلی جوان بچی، وہ اتنی حسین ہے، اور وہاں پہ جوان مرد ہیں اس گھر میں۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ نے میں نے وہ سنا ہے کہ اس کا بڑا بیٹا تھا، وہ جو بھی لوگ ہیں ان کا بڑا بیٹا تھا، میرڈ تھا، اور بچے بھی تھے اس کے۔ بڑا بیٹا کا مطلب چھوٹے بیٹے بھی ہوں گے، پھر ڈرائیور بھی تھا، پھر اور اتنے مطلب لوگ تھے وہاں پہ، اور اپنی حسین جوان بیٹی کو اس گھر میں چھوڑ آیا وہ باپ جا کے۔ وہ ماں کیسی تھی؟ چلو ماں ساتھ چلی جاتی، اگر ضعیف تھی یا وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، نگرانی تو کر سکتی تھی نا، اس کے ساتھ کہے جی میں نے ساتھ رہنا ہے یہاں پہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نیک نیت لوگ ہوں، لوگ جاتے ہیں بچیاں، ویسے تو میں اس کے خلاف ہوں مطلب کہ کہ جوان بچی کو اکیلا کسی گھر میں کام کے لیے چھوڑ دیا جائے، بہت میں اس کے خلاف ہوں۔ ایک میرے ماموں ایئر فورس میں تھے، اسکواڈرن لیڈر تھے اس وقت، ینگ تھے، اور ہم ان کے ہاں گئے، تو میرے خالہ کے بیٹے بھی تھے، اور ہم سارے عید والے دن ان کے گھر گئے۔ آپ یقین کریں، اس لڑکی سے کوئی پتہ نہیں 100 ٹائمز زیادہ حسین کوئی بچی آپ ذہن میں لے آئیں تو وہ ان کی وہاں پہ ہیلپر تھی، میڈ تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے خالہ کے بیٹے نے میری ممانی کو سختی سے کہا کہ میں اس لڑکی کو آپ کے گھر میں دوبارہ نہ دیکھوں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ماموں بھی ینگ تھے، ان کے گھر ان کے دوست بھی آتے تھے اور لوگ بھی تھے، تو اس نے کہا کہ ہم لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی بچیوں سے زیادہ حسین لڑکی ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس لڑکی کو یہاں پہ رکھیں۔ ممانی سے انہوں نے کہا کہ پلیز گیٹ دس گرل آؤٹ آف یور ہاؤس۔ دیکھیں، کسی وقت بھی شیطان کسی کے اوپر آ سکتا ہے، تو یہ ماں باپ سب سے پہلے انوالوڈ ہیں جنہوں نے اس جوان بچی کو ادھر چھوڑا۔ پھر وہ بچی اتنی ناسمجھ ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو تو آپ چند پیسے، اچھے لباس، اچھا کھانا، آپ اس پہ ہی آمادہ کر سکتے ہیں ہر کام کے لیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آمادگی کے بغیر وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگر ایک دفعہ کسی نے اس کے ساتھ ٹریس پاسنگ کی تھی، اس کو چھیڑا تھا یا کچھ تھا، اپنے ماں باپ کو بتاتی، اور وہ وہاں سے اس کو لے جاتے۔ وہ تو وہاں موجود رہی ہے ملٹیپل ٹائمز، یعنی ایک دفعہ وہ اپنے بیان میں کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک دفعہ پیریڈ مس ہوئے اور پریگننسی ٹیسٹ کیا تو ایک لائن آئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی اس وقت، ٹھیک ہے، وہ کسی اور وجہ سے اس کے پیریڈ ڈیلے تھے، لیکن کیونکہ وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی تو پہلا ان کے دماغ میں یہ آیا کہ شاید یہ پریگننٹ ہے۔ یہ سیکنڈ ٹائم جب اس نے گھر جا کے وہ چیک ویک کیا تو پھر پتہ لگا کہ وہ ماں نے کہا کہ پیٹ سخت ہے اور زیادہ بڑا ہوا ہے، تب ان کو پتہ لگا کہ وہ تو شاید کافی ایڈوانس پریگننسی ہو گئی تھی، یعنی سیکنڈ ٹرائمیسٹر کا کچھ شروعات ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آپ جاتے ہیں اور پھر آپ گندے مندے اوزاروں سے اور پھر اس طرح کرتے ہیں تو پھر تو ڈیتھ ہی ہونی ہے نا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے
یہاں پر لوگ یہ بھی آپ کے اوپر بھی تنقید کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھیں جو غربت ہے، جو مفلسی ہے، لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. ان کے کوئی کمانے والا نہیں ہوگا، کوئی بھائی نہیں ہوگا، تو بچی کو انہوں نے اسی وجہ سے ہی کام پہ چھوڑا تھا کہ گھر کے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے. غربت نے تو غریب عوام کو جو ہے وہ کس طرح مارا ہوا ہے، تو لوگ تو یہ سوال کریں گے نا. تو یہاں پہ آپ کیا کہیں دیکھیں گے؟ ہمارے ملک میں زکوٰۃ، خیرات، صدقات، ہمارے ملک میں کوئی بندہ، میرا خیال یہ ہے کہ مطلب پرسنٹیج میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں غربت اور وہاں پہ بھوک افلاس بہت زیادہ ہے. وہاں پہ زیادہ تر عوام جو ہیں وہ رات کو بھوکے سوتے ہیں. ہمارے ملک میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے زکوٰۃ، خیرات، صدقات بہت زیادہ لوگ نکالتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھوک افلاس سے وہ مطلب فوت ہونے لگے تھے، ایسا نہیں ہے. آپ اس کا ڈریس دیکھیں، آپ اس کے حالات دیکھیں، لینز لگے ہوئے ہیں، اس کے بال میڈ اپ ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح اس کی تصویر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بھوک افلاس نہیں تھی اس خاندان میں کہ وہ اپنی جوان بیٹی کو وہاں چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایزی ہے نا. ہماری جو پستی ہے، ہماری دین کے حساب سے ہماری جو ہم اتنے پستی کی طرف چلے گئے ہیں کہ کسی کو حلال حرام پیسہ یا کسی پیسہ آنا چاہیے بس. وہ بیٹی کو بیچ کے آ جائے، وہ کہیں آ جائے. اور یہ جو غربت میں جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ دین سے دور ہیں، سب سے زیادہ دین سے دور ہیں. میرے چوکیدار کو اس دن وہ مطلب اب ہے کوئی 55-60 ایئرز کا ہے میرا گارڈ جو ہے. میں نے کہا کہ اشرف وہ یہ والے تم پڑھا کرو وظائف، یہ جو ذی الحج کے فرسٹ 10 days تھے. تو مجھے کہتا ہے جی میں تے قرآن نہیں پڑھیا ہویا. میں نے کہا تو نماز کیسے پڑھتے ہو تم؟ کہندا جی وہ میں رٹ لئی ہے تھوڑی جی. تو یہ تو حال ہے ہمارا. تو اس لیے یہ اور ایک بات میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہاسپٹل جہاں اس کی ڈی این سی کی گئی یا جہاں اس کو مینیپولیٹ کیا گیا، جہاں سے وہ ورس ہو کے سروسز ہاسپٹل میں آئی، اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنی، لیکن یہاں پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوگ یہاں پر پھر بھی آپ کے اوپر ایک سوال اٹھائیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ ایک جانب تو ان کی بیٹی مر گئی ہے اور آپ ابھی بھی ان درندوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہی والدین قصوروار ہیں کہ جنہوں نے غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو اس کوٹھی کے اندر، اس بنگلے کے اندر کیوں بھیجا. تو آپ ان جیسے درندوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں کہ جو درندے جو ہیں وہ اس طرح، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس جیسے کئی واقعات، کئی کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور کئی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں. وہ اپنی جو کہ پیسوں سے، اپنے روپیوں سے جو ہے ان کی عزت کو بھی خرید لیتے ہیں، وہ فیصلوں کو بھی خرید لیتے ہیں، بہت کچھ. آپ ان درندوں کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ تو جب پتہ ہے کہ درندے پھر رہے ہیں باہر، آپ کو پتہ ہے نا کہ درندے پھر رہے ہیں، یہ ہیومنز نہیں ہیں ہمارے ملک میں، یہ جانور ہیں، یہ خون خوار جانور ہیں. آپ مطلب شاید 100 آدمیوں میں سے شاید کوئی 5 یا 10 ایسے ہوں گے جو کسی بچی کے سر کے اوپر دوپٹہ دے کے اس کو پروٹیکشن میں لے لیں. آپ باہر نکال کے تو دیکھیں آدھی رات کو کسی جوان بچی کو، پھر آپ دیکھیں درندگی کا حال. بالکل ٹھیک ہے. 100% وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی. بالکل ایسے. اس کے سر پہ دوپٹہ دینے والا آدھی رات کو کوئی نہیں آئے گا. بالکل ایسے. درندگی کا جو وہ ہے پرسنٹیج ہے، دین سے دوری جو ہے اور بے راہ روی اتنی زیادہ ہو چکی ہے ہمارے ملک میں کہ اپنی جوان بچیوں کو بچانا صرف اور صرف دین کے اوپر چل کے ہم بچا سکتے ہیں. یو کور یور سیلف. شیور. کور جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ہے آپ کی. بالکل ٹھیک ہے. آپ پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. قیمتی پتھر، قیمتی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم کئی چیزوں میں چھپا کے رکھتے ہیں. جی بالکل. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں قیمتی ہیں جی تو پھر ان کو چھپا کے رکھیں، لوگوں کی نظروں سے دور رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے خوفناک لوگ، ایسے درندے، دے آر لرکنگ آؤٹ سائڈ آن دا اسٹریٹس. آپ کی چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے آپ کی بچیوں کو.
تو بچیوں کو سنبھال کے رکھیں اپنی کو. بالکل غربت میں بھی بچی ہے، وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ کوئی کم امپورٹنٹ ہے. بالکل کیا ایسا غریب کی بیٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی ایک امیر کی بیٹی ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. یہ باتیں تو ہمارے جو علماء دین ہیں ہمارے ملک کے، کدھر ہیں وہ؟ کیوں نہیں بیان آیا ان کا؟ کیوں نہیں ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جاتی کہ ہم اس جو ہماری اخلاقی پستی ہے ہم اس پہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، ایک بگل بجائیں اور ہم سارے اکٹھے ہوں اور ہم اس کے لیے کچھ کریں. اس بالکل لیے ٹھیک ہے. کہ علماء دین جو ہیں، جو تو واقعی اوتھینٹک ٹرو علماء دین ہیں، وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت بڑی یہاں پر ایک بات کر دی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ پاکستان کے اندر ہو گیا ہے اور بچی آخری دم تک مرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا ایک پیغام بھی ریکارڈ کروا کے گئی، لیکن یہاں پر کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں ہوئی. یہاں پر کوئی علماء دین سامنے نہیں آئے، کسی کی پریس کانفرنس نہیں آئی، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر جو درندے ہیں کیسے دندناتے پھرتے ہیں، کیوں نہیں انہیں پکڑا جاتا. بہت بڑا آپ کا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں کوئی بیان تو ہے نا. یہ بالکل سب ٹھیک ہے. پولیٹیسائز ہوئے ہوئے ہیں نا. اس بالکل پولیٹیکل پارٹی اس پولیٹیکل، وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں بے شک ان سے. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ رسک لے رہے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا نا. جس نے جو ہے، جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے جا کے. بالکل آپ یا تو علماء دین کا لیبل اتار دیں اپنے اوپر سے، پھر شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر نرمی کریں کہ نرمی نہیں یہ تو تھے ہی نہیں اس منصب پہ. آپ اگر کسی منصب پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی. جتنا بڑا منصب اتنی زیادہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے قیامت والے دن. بالکل ٹھیک ہے. آپ جو گھر کا سربراہ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ ہونی ہے. اس کی اتھارٹی تو دنیا میں ہے، وہ اتھارٹی استعمال کر رہا ہے. بالکل ایسا نو، کسی ادارے کا جو سب سے اوپر افسر ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بڑی سیویئر ہونی ہے.